بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور اہم ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ پاکستان اسٹڈی اور ہسٹری کے حوالے سے ہے۔ وہ ٹاپک ہے شملہ اوپد، جس کو اردو میں شملوپت کہتے ہیں اور انگلش میں شملہ ڈیپوٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انتہائی اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور اکثر جو 9th کی پاک اسٹڈی ہے، اسی طرح جو سیکنڈ ایئر کی جو پاک اسٹڈی ہے، اور اس سے اہم کویشچن آتا ہے کیونکہ اہم ٹاپک ہے۔ ہم پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پہلے اب آپ یہ سمجھیے کہ 1905 میں انگریزوں نے تقسیم بنگال کا فیصلہ کیا تھا، تقسیم بنگال کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے سے مسلمان بہت خوش ہو گئے تھے، اور جبکہ جو ہندو وہ بہت ناراض ہو گئے تھے۔ مسلمان اس لیے خوش ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو ایک الگ صوبہ مل گیا، اور وہ صوبہ اس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اکثریت بھی مسلمانوں کی تھی، اور اسی طرح مسلمانوں کو ایک قسم کی آزادی مل گئی۔ اور دوسری طرف جو ہندو تھے وہ بہت ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کا جو راج تھا، یعنی ہندوؤں کا اقتصادی طور پر، اسی طرح جو مالی طور پر مکمل جو انتظام تھا وہ تو ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھا۔ اور اب اس تقسیم کی وجہ سے اس کا جو اقتصادی اور مالی حالات تھے وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اس وجہ سے ہندو بہت ناراض ہو گئے۔ اور یقیناً جو 1905 میں یہ فیصلہ ہوا تو اس سے سارے ہندوستان پر انتہائی بہت گہرے اثرات مرتب ہو گئے، اور خاص کر جو مسلمان تھے اس کو بہت فائدہ مل گیا اور وہ بہت خوش ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہندو تھی اس نے ایک تحریک شروع کیا عدم تعاون کے نام سے، کہ ہم انگریزوں کے ساتھ کبھی بھی تعاون نہیں کریں گی، اور یعنی بہت آخر تک جائیں گی اور اس فیصلہ کو منسوخ کریں گی، اور یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے، اس کا بائیکاٹ کیا ہندو نے۔ اور آخرکار ہندو نے ایک ایسا قدم اٹھایا، یعنی مسلمانوں پر تشدد کیا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی شروع کی، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو اپنے تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا کہ ہمیں تحفظ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح پاک و ہند کی مسلمانوں کو کئی قومی مشکلات کا سامنا بھی تھا، اور اس میں سب سے اہم مسئلہ مخلوط طرز انتخاب کا تھا، اور جو اس نظام تھے اس وقت، اس وجہ سے ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ اقلیت کبھی بھی ہندو اکثریت کی موجودگی میں صحیح نمائندگی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح جو یہ ساری مشکلات تھی وہ حکومت کے نوٹس میں لانا ضروری تھا، اس لیے اس وقت مسلمانوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور یہ کمیٹی 35 ارکان پر مشتمل تھی، اور یہ ارکان یہ جو کمیٹی تھی اس کا جو سربراہ تھا وہ سر آغا خان تھا، اور اس کے سربراہی میں یہ کمیٹی بن گئی، اور یہ کمیٹی یکم اکتوبر 1906 کو یہ کمیٹی برطانیہ چلی گئی، اور وہاں پر جو اس وقت وائسرائی تھا جس کا نام تھا لارڈ منٹو سے مل گئے، اور کہاں مل گئے؟ شملہ کے مقام پر، اور اس سے ملاقات کی، اور یہ جو مطالبات تھے ان کے سامنے انہوں نے یہ مطالبات رکھی، اس وجہ سے اس کو شملہ اوپت کہتے ہیں۔ یعنی شملہ برطانیہ کا ایک جگہ ہے، مقام ہے، وہاں پر یہ اوپت گیا تھا۔ اوپت کیا تھا؟ 35 ارکان پر مشتمل تھا، اور اس اوپت کا جو سربراہ تھا وہ سر آغا خان اس کا سربراہ تھا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس ٹاپک کا، آپ نے بہت آسان سیکھا ہوگا اسے۔ اب آتے ہیں ان کا جو مطالبات تھے وہ کیا تھے۔ اس میں نمبر 1 جو مطالبہ تھا، فرسٹ نمبر پر وہ یہ تھا کہ جو جداگانہ طریقہ انتخاب ہے اس کو رائج کیا جائے، انتہائی اہم مطالبہ تھا۔ اسی طرح جو دوسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے، اور ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ ان کے علاوہ جو تاریخی اہمیت ہے اور سیاسی حیثیت ہے اس کی بنا پر کچھ
زیادہ نمائندگی دی جائے، کچھ زیادہ نمائندگی دی جائے، یہ بھی انتہائی اہم مطالبہ تھا۔ اسی طرح جو تھرڈ مطالبہ تھا، تھرڈ نمبر پر وہ یہ تھا کہ جو سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو آبادی کی تناسب سے نمائندگی دی جائے، یعنی سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو تناسب سے آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے، یہ بھی بہت اہم مطالبہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ جو چوتھا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹیوں میں جو اس کی جو نظم و نسق ہے اس میں مسلمانوں کو بھی نمائندگی دی جائے، یہ بھی بہت اہم مطالبہ تھا۔ اور جو پانچواں اور آخری مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے امداد دی جائے، مسلمانوں کی یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے امداد دی جائے، یہ بھی بہت اہم مطالبہ تھا اس وقت جو اس شمل نوبت میں کیا گیا تھا۔ اور آخرکار اس کا جو اس وقت جو وائسرائے تھا، اس نے یہ سارے مطالبات بالکل توجہ اور ہمدردی سے سنی، اور انہیں بتایا کہ جو آئندہ اصلاحات ہے اس میں مسلمانوں کی جو مطالبات ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اور جب حکومت نے 1909 میں ایک قانونی اصلاحات نافذ کی تو اس میں جو مسلمانوں کا مطالبہ تھا جداگانہ طریقہ انتخاب، اس کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ یہ سب شمل نوبت کے حوالے سے ایک شارٹ ہسٹری تھا، آپ نے ضرور اس سے کچھ سیکھا ہوگا بہت سیدھا اور سادہ الفاظوں میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہے تو پلیز اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں۔